اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین ہمیں فضائل درود میں ملتے ہیں۔ اگر میں آج آپ سے ایک ریکویسٹ کروں یا ایک بات کہوں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی میں کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں؟ ایک مسلمان اپنی دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے، اپنی آخرت کیسی دیکھنا چاہتا ہے؟ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر لسٹ بنائیں کہ دنیا میں کیا چاہتا ہوں، موت کے وقت کیا چاہتا ہوں، قیامت کو کیا چاہتا ہوں۔ اور اب میں آپ کو کچھ مختلف حدیثوں کا، یوں سمجھیے کہ مجموعہ کہہ لیں، عطر کہہ لیں، اس کا خلاصہ کہہ لیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے والے کو کیا کیا ملتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تقریباً ہر ہی میرے جملے کے پیچھے کوئی حدیث یا کوئی روایت ہوگی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے۔ میں جو کہتا جاؤں دل خوش ہو تو سبحان اللہ کہتے جائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی میں برکت ہو تو درود پاک پڑھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی ٹینشن ریلیز ہو جائے، آپ درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں ذلت و رسوائی سے بچیں تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو اور نبی پاک کا دیدار ہو جائے تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں بھی نور مصطفیٰ سے میری قبر جگمگائے تو درود پاک پڑھیے۔ قیامت کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ بلکہ سنیے، آقا کے ساتھ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ مدینے جانا ہے تو درود پاک پڑھیے۔ خواب میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنی ہے تو درود پاک پڑھیے۔ مجھے بتائیے کچھ اور بچ گیا ہے زندگی میں؟ اور کچھ چاہیے ہے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ روزی میں برکت ہو، ذلت و رسوائی سے بچوں، بیماریاں اتر جائیں، ٹینشن ریلیز ہو، اللہ عزتوں میں اضافہ کرے، کلمے والی موت ملے، آقا کا دیدار ہو اور جنت میں بھی نبی پاک ساتھ لے جائیں، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا رہوں۔ اس کے علاوہ تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے نا مسلمان کے لیے۔ اب ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ ساری فضیلتیں ہیں احادیث میں اور روایات میں درود پاک پڑھنے والے کے لیے موجود ہیں، پھر بھی ہم درود پاک نہیں پڑھتے، پھر بھی ہم اس کو اپنا وظیفہ نہیں بناتے۔ اگر درود پاک کو ہم اپنا، اس کو کہتے ہیں نا کہ چابی ہے، یہ اٹ از اے کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی ہے، ہر پرابلم دور کرنے کی چابی ہے، تو پلیز درود پاک کو حرز جہاں بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ بلکہ وہ شاعر بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمارا تو کام یہ ہے کہ بس کسی پرابلم میں پڑھتے رہیں انشاءاللہ، بلکہ پرابلم آنی نہیں ہے اگر آپ درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ بڑا سینسٹیو اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہم نارملی اپنی زندگی میں بہت ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی ہم اس قدر زیادہ کرتے ہیں۔ نارمل سا موبائل جیب میں ہو تو فکر نہیں ہوتی، قیمتی موبائل ہو تو بندہ ہر تھوڑی دیر بعد ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے جیب میں، ہے نا۔ گاڑی قیمتی ہو تو بندہ لاک کر کے، بعض اوقات ڈرائیور کھڑا کر کے آتا ہے۔ پیسے تھوڑے سے ہوں تو جیب میں رکھتا ہے، زیادہ ہو تو لاکر میں یا بینک میں رکھتا ہے۔ جتنی چیز قیمتی ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارا کانشیس لیول بھی، جو ہمارا حفاظت کا ذہن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں
ہماری نیکیوں کی, ہمارے اعمال کی کتنی اہمیت ہے, کبھی ریئلائز کیا آپ نے؟ اول تو شیطان ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا, وہ چاہتا ہی نہیں ہم نیکیاں کریں, اور اگر کوئی نیکیاں کر لیتا ہے تو پھر اب اگلا وار شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی نیکی برباد کرا دی جائے, اس کی نیکی ڈیلیٹ کروا دی جائے. ذرا اس کو ایک میں آپ کو یوں سمجھے کہ صورتحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات اور سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی, پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گا. کہ ایک شخص تھا اور اس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی. ماں باپ کے یہاں جب بچی پیدا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ محبت بھی لوگ کرنے والے کرتے ہیں, اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ بچی جب بڑی ہوگی تو میں نے اس کی خیر خواہی کرنی ہے, اس کی شادی کرنی ہے. تو اس شخص نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بچی کی شادی کے لیے, اس کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ پیسے جمع کروں. اس نے ایک گھر میں صندوق بنایا اور روزانہ کے, مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں کہ روزانہ کے 100 روپے یا 200 روپے وہ اس صندوق میں ڈالنے لگا. اس نے کہا 20 سال میں تو پتہ نہیں کتنے پیسے ہو جائیں گے, سارے کام آسان ہو جائیں گے. 100 روپے 200 روپے روز ڈالتا تھا. کبھی کبھی جی چاہتا تھا کوئی اچھی چیز خریدے, کوئی باہر کا کھانا کھائے, مگر کہتا نہیں بچی والے پیسے ڈالنے. اپنے دل کو مارتا رہا اور پیسے ڈالتا رہا. 20 ایئرز, 20 سال گزر گئے, صندوق بھر گیا. اس نے سوچا صندوق تو بھر گیا ہوگا, اب بچی بھی بڑی ہو گئی, کہا اب تو اس کی شادی کرنی ہے. اور اب اس والد نے اس باکس کو کھولا, سارے گھر والوں کو جمع کیا کہ آؤ میری 20 سال کی جو جمع پونجی ہے آج اس کو مل کے کاؤنٹ کرتے ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے. جیسی صندوق کھولا نا, اس کا دل ہل گیا کہ ہوا یہ تھا کہ صندوق لکڑی کا تھا, اس میں کہیں سے ایک سوراخ ہو چکا تھا, اور اس سوراخ سے دیمک اندر آئی, اور اس کی 20 سال کی جو کمائی تھی وہ سارے نوٹ وہ دیمک کھا چکی تھی. مجھے صحیح بتائیں, اپنے آپ کو اس کی جگہ رہ کر سوچیں کہ جس نے 20 سال تک اپنے پیٹ کاٹ کر, اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے, اور جب 20 سال بعد اس کو خرچ کرنے کا موقع آیا, اس کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی کہ یار سب ختم, اب میں کہاں سے لاؤں گا. یہ تکلیف یقیناً بہت زیادہ ہے. مگر میں آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں نا, دیکھیں 20 سال بعد بھی کسی سے پیسے تو ادھار لے سکتا ہے نا, دوبارہ کما سکتا ہے, کچھ نہ کچھ سولوشن کر سکتا ہے. مگر اس شخص کی مایوسی اور اس شخص کی تکلیف کا اندازہ کیجئے کہ جو شخص زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا, سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نمازیں پڑھتا رہا, رمضان میں روزے رکھتا رہا, حج بھی کیے, زکاتیں بھی دی, بہت بار شیطان نے بہکانے کی کوشش کی, وہ لڑتا رہا شیطان سے کہ نہیں میں نے گناہ نہیں کرنے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش ہو تو اسے امید ہوگی کہ میرے پاس حج ہیں, عمرے ہیں, نمازیں ہیں, سجدے ہیں, تلاوت ہے, روزے ہیں. اور جب بارگاہ الہی میں اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نل اینڈ وائڈ, ڈیلیٹ اٹ. سوچئے اس دن اس کی شرمندگی, حسرت کا عالم کیا ہوگا. اس دن تو کوئی چانس بھی نہیں ہوگا نا کہ دوبارہ نیکیاں کر لے, ادھر تو دوبارہ کما سکتا ہے وہ شخص, مگر قیامت کے دن ٹوڈے از دا ٹائم آف ایکشن. مولا علی فرماتے نا یہ وقت زندگی میں عمل کر سکتے ہو, قیامت کا دن عمل کا نہیں, جزا کا دن ہوگا, فیصلے کا دن ہوگا. تو اس دن تو آپ کو صرف فیصلہ ہی ہونا ہے. تو اب پہلے ریئلائز کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ اگر میرے اعمال ہی برباد ہو گئے. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ اعمال کیسے برباد ہو سکتے ہیں, نمازیں پڑھی ہیں, روزے رکھے ہیں, کوشش کر کے یہ اعمال کی. آج کے دور میں نیکی کرنا بھی آسان نہیں ہے, یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آج کے بیان میں کہ آج کے دور میں واقعی نیکی کرنا اتنا آسان نہیں ہے. لیکن آپ اتنی مشکل سے نیکی کر بھی رہے ہیں, مگر اس کو سنبھال رہے ہیں کہ نہیں, اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں, اس کے بارے میں فکر مند ہے کہ نہیں. آپ کو پتا ہے کہ چور کیسے چوری کر کے جا سکتا ہے آپ کی نیکیوں کو. یہی میرا آج کا ٹاپک ہے. اور اب آپ سوچ, دوبارہ ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ بھائی بتائیں تو صحیح وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن سے نیکیاں برباد. میں قرآن و حدیث سے آج آپ کے سامنے کچھ اعمال ایسے رکھوں گا, کچھ کام ایسے رکھوں گا کہ جس کو کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں. سب سے جس کو کہیں کہ اہم ترین معاملہ پتہ ہے کیا ہے, کہ انسان کا ایمان چھن جائے. جس کا ایمان چلا گیا نا, اب اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا, چاہے اس کی زندگی سجدوں سے بھری ہوئی ہو, چاہے اس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں, ساری زندگی روزے رکھے ہوں, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ بات قرآن کہتا ہے.
اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے سنیے. رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب اس کا ترجمہ سنو. اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا, دنیا میں اور آخرت میں سب ضائع ہو گیا, اور وہ دوزخ والے ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ ہمیں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ یار بندہ مسلمان ہو کے کافر کیسے ہو سکتا ہے, ایمان والا ہو کے ایمان سے کیسے نکل سکتا ہے. یہ بات تو آپ کو پتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام ہے. دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ. اس پوری کائنات میں سب سے تیزی سے الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو سکتا ہے غیر مسلم تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حدیث پاک سناتا ہوں تاکہ یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی. حدیث پاک کا مضمون ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات میں, مختلف کیٹیگریز میں پیدا کی گئی ہے. 4 کیٹیگریز, 4 قسم بیان کی نبی پاک نے. فرمایا ایک پہلی قسم وہ ہے کہ بعض مومن پیدا ہوتے ہیں, ایمان والی زندگی گزارتے ہیں, اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کیٹیگری میں ہمیں شامل رکھے, کیونکہ اللہ نے مسلمان ماں باپ دیے, ایمان والی زندگی دی ہے, اللہ ایمان والی موت عطا فرمایا ہے. لیکن سیکنڈ کیٹیگری نبی پاک نے فرمایا کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, حالت کفر پر زندہ رہتے ہیں, اور حالت کفر پر ہی ان کی موت ہوتی ہے. بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں, کفر والی زندگی گزارتے ہیں, کفر پر بھی مر جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں, کافروں والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جاتا ہے. ہے نا کئی لوگ جو مرنے جو دنیا میں مسلمان ہو رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ کافر تھے نا, غیر مسلم تھے, کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہانگ کانگ میں دعوت اسلامی والے جو تھے وہ ہمارے مبلغین کسی مریض کی عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گئے. دعوت اسلامی کے تو طریقہ کار میں بھی شامل ہے اور ہمیں بھی جانا چاہیے, مریض کی عیادت سنت ہے. تو وہ لوگ وہاں عیادت کرنے گئے تو برابر میں بستر پر ایک 70 سال کا ہانگ کانگ میں ایک بوڑھا شخص غیر مسلم وہ بھی لیٹا ہوا تھا, علاج کروانے آیا تھا. جب وہ واپس جانے لگے اس نے اشارہ کیا ذرا ادھر آئیے گا. وہ ادھر گئے تو کہا تم لوگ کون ہو؟ چہرے پہ داڑھی تھی, سر پہ امامہ تھا. کہا مسلمان ہیں. کیوں آئے تھے؟ کہا ہمارا ایک دوست ہے وہ بیمار تھا, اس کو دیکھنے آئے تھے. اچھا مسلمان کیا ہوتا ہے, اسلام کیا ہوتا ہے؟ 7, 8, 10 منٹ بات چیت ہوئی. اسلامی بھائیوں نے اس کو دعوت دی کہ آپ بھی مسلمان ہو جائیں. ہسپتال کے بستر پر وہ بوڑھا شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. مگر اس سے بڑھ کر جو جس کو کہتا ہے نا ایمان افروز بات یہ تھی کہ اگلے چند گھنٹوں بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا. یعنی اس کے مقدر میں ایمان تھا تو اسپتال کے بستر پر بھی اس تک ایمان پہنچ گیا. یہ حدیث کا جو تیسرا حصہ ہے نا, سمجھو کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کافر ہوتے ہیں, پیدا ہی کافر کفر پر ہوتے ہیں, پوری زندگی کفر پر گزرتی ہے, مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں, مومن پیدا ہوتے ہیں, اسلام والی زندگی گزارتے ہیں, مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے. یہ چوتھی کیٹیگری ڈرانے والی ہے. اس سے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا. ایک بڑی پیاری حدیث بچے کو یاد ہے, انما الاعمال بالنیات, ہے نا, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. ایک اور حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ٹھیک ہونا ضروری ہے. ہم اس کی تو میں سے بہت ساروں کو تو فکر ہی کوئی نہیں کہ یار اچھا اس کی بھی فکر کرنی ہے, اس پر بھی کوئی بات کرنی ہے, اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کرنی ہے. سوچئے نا. اچھا پھر اب یہ حدیث آپ نے سن لی, قرآن کی آیت سن لی, صحابہ نے بھی سنی, اولیاء نے بھی سنی, خود نبی پاک کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں جن کے صدقے ہمیں دین ملا ہے. ہم تو نعت میں پڑھتے ہیں نا, تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. وہ آقا دعا کر رہے ہیں
کہ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں ہر وقت کی فکر ہونی چاہیے، مگر nobody care about it. بات بھی نہیں کرتا کوئی. اعمال کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کو بچانا ہوگا. اچھا، اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت سمجھ آ گیا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، ایمان بڑی سینسٹیو چیز ہے. اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں، یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے. اچھا، پھر شیطان ہے نا. ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں. جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا. مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے. تھنک بیفور یو ٹاک. بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا. تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے. اب اس پہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں. فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق. ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے. لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے. بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا. ایک حد ہے ہماری نا. ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے. دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے. الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں. وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں. اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت. روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے. جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے. پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا. میں آخری بات اس موضوع پہ کر لوں تاکہ اگلے عمل کی طرف جاؤں، ورنہ یہی ایک ٹاپک ایسا ہے کہ میں پورا بیان اس پر کروں، اور کرنے چاہیے ایسے بیانات کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے. کہ اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے. اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے. شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا. رضائی اوڑی اور سو گیا. صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا. فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا. دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا. مارکیٹ میں گیا، بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لیا، شیطان جیت گیا. موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لی، شیطان جیت گیا. کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا. دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا. سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا. جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ. جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے. شیطان کو ہراتا ہے، بے پردگی سے اسے بچاتا ہے، وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ. یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو. اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا،
انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا، ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے۔ تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے ایٹ اینی کاسٹ۔ اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا۔ تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہماری نمازوں میں، ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ اب بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا، ہے نبی پاک کی دعائیں پڑھیں، ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا، ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا۔ ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے، صحت میں برکت دے دے، بڑا بنگلہ مل جائے، نوکری مل جائے۔ میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو، اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے؟ مگر آخرت بھی تو مانگو نا، ہے قرآنی دعاؤں کو پڑھیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر فوراً کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، پھر آگے وقنا عذاب النار، اب میں عذاب جہنم سے بھی بچا۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ ایک اور عمل، اللہ اکبر، وہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے بھی اعمال برباد ہوتے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور وہ عمل یہ ہے کہ بندہ کسی سے حسد کرے۔ اچھا، حسد نیکیوں کے ساتھ پتہ کیا کرتا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حسد سے بچو، وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ نے لکڑی جلائی اور آگ جلائی اس پر، تھوڑی دیر بعد لکڑی کا کیا حال ہوگا؟ ختم نا، خاک ہو جائے گی۔ یہ پتہ کیا کرتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے؟ سارا دن نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقے کیے، رات آئی آگ لگائی اور سارے اعمال برباد کر دیے۔ یہ نیکیوں کو برباد کرنے والا کام ہے۔ اور حسد، اللہ اکبر، آج اتنا عام ہو چکا ہے، ہر دوسرے آدمی کو دوسرے سے حسد ہے، بلکہ بھائی کو بھائی سے حسد، بہن کو بہن سے حسد ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ حسد ایمان کو مونڈ دینے والا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے جیسے سرکہ ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ اب سرکے کو شہد میں ڈالے، شہد کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا یہ ایمان برباد کرنے والی بیماری ہے۔ مگر آج کوئی کسی کو خوشحال دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے جب اس طرح کے بیان ہوتے ہیں، میں نے کہا نا یہ لڑائی جاری رہے گی، اس بیان کے دوران بھی شیطان ساتھ چل رہا ہوگا، کسی کے ذہن میں سوال کر رہا ہوگا، یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ وہ آپ کو یہ سب کلیریفائی کر رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے مگر میں تو حسد نہیں کرتا۔ نہیں، ایسے نہیں شیطان کو حملہ کرنے دیں گے، آج مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئلائز ہوگا کہ میں حسد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ پہلے تو حسد کی تعریف کیا ہے یہ سمجھ لو۔ حسد کی تعریف یہ ہے، the definition of jealousy، کہ اگر کسی شخص کو کوئی نعمت ملے تو میرا دل یہ چاہے کہ یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے یا کم از کم اس کی برباد ہو جائے۔ یہ حسد ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے، حرام۔ حسد کی ایک جائز صورت بھی ہے، اس کو حسد نہیں کہتے، اس کو ہماری اردو زبان میں رشک کہتے ہیں، عربی میں غبطہ کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملے تو بندہ کہے یا اللہ اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں جائز ہے یہ۔ لیکن جو دوسری والی سائیڈ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تعریف پتہ چل گئی، اب کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، چیک کر لیتے ہیں۔ اگر ٹھیک ہے میرے اندر نہیں تو پھر صحیح ہے، پھر تو اللہ کا شکر ہے میرا دل صاف ہے۔ اگر گڑبڑ ہے تو پھر علاج بھی بتاؤں گا۔ اب پہلے تو لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا۔ چیک کیجئے آپ کی لائف میں کوئی ایسا ہے، اچھا یہ ایک اور پہلے بات بتا دوں، حسد جو ہے نا ہوتا ہی اس سے جس کو ہم جانتے ہیں، جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے تعلق نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا۔ ہمیں فیصلہ آباد میں رہ کر برازیل کے کسی شخص سے حسد نہیں ہو سکتا، ہم جانتے ہی نہیں اس کو، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ حسد کس سے ہوگا؟ یا تو کسی دوست سے ہوگا، یا کسی رشتہ دار سے ہوگا، یا اپنی فیلڈ کے کسی بندے سے ہوگا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں نا، کسی کاروباری اپنے کسی کاروباری سے ہو جائے گا، اپنے کسی رشتہ دار سے ہو جائے گا، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی قریب پڑوسی سے ہو سکتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے نا، آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں۔ اب چیک یہ کرنا ہے کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو باؤنڈری بتا دی ہے۔ اب میرا لیبارٹری ٹیسٹ کہہ لیں، مدنی لیبارٹری ٹیسٹ کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو 2-3 ایگزامپلز بتاتا ہوں، اپنے آپ سے خود ہی سوال کریں، مجھے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے آپ سے ہی سوال کرنا ہے۔ پہلا سوال،
دنیا میں کوئی ایک بندہ ایسا ہے, یا عورت بھی ہو سکتی ہے, رشتہ دار بھی ہو سکتی ہے, کہ یار جب بھی اسے کوئی خوشی ملتی ہے نا, نعمت ملتی ہے, ترقی ملتی ہے, دولت ملتی ہے, شہرت ملتی ہے, تو مجھے پرابلم ہوتا ہے, مجھے مزہ نہیں آتا. پہلا سوال اپنے دل میں جواب رکھیے گا, مجھے بس بتائیے گا. دوسرا سوال, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کی تعریف میرے سامنے ہوتی ہے تو مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آتا. میں کہتا ہوں کوئی اور بات کرو نا یار, اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے سامنے کسی کی تعریف کرتے ہیں, وہ بھائی نہیں یار ان کا کاروبار بہت آگے بڑھ گیا, یار وہ تو بڑے مشہور ہو گئے, ہاں ہاں ان کو تو بڑے لوگ عزت دیتے ہیں, یار اس کی بات چھوڑو یار, کوئی اور بات کرو. اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے بارے میں جب مجھ سے کوئی بات کرتا ہے اور یہاں پین فیل ہوتا ہے, میں بات بدلتا ہوں. دس از دا سیکنڈ کوسچن. ٹھیک ہے, یہ دوسرا ٹیسٹ ہے. اب تیسرا ٹیسٹ ہے, کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا نقصان ہو جائے, بدنام ہو جائے, اس کا پیسہ برباد ہو جائے, معاذ اللہ اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے, اس کا گھر تباہ ہو جائے, یا اس کے گھرانے میں کوئی جھگڑا ہو جائے, اس کی فیملی تتر بتر ہو جائے, تو اندر ہی اندر خوشی ہوتی ہے, ہاں یار اب مزہ آیا, ہاں میں تو چاہتا یہی تھا یہ برباد ہو جائے. دیز آر دا 3 symptoms. یہ 3 سوال ہیں آپ سے, جواب مجھے کوئی نہ دے, اپنے دل سے پوچھو. اگر کسی کے بارے میں ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ہے نا, تو پھر حسد اور کس کو کہتے ہیں؟ جناب آپ بیمار ہو چکے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے نا آپ کے ٹیسٹ کے بعد شوگر ہو گئی ہے بھائی, بلڈ پریشر ہو گیا, اب ہن احتیاط کرو, تو تسی ہن احتیاط کرو, تواڈے دل وچ حسد آ گیا ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک بات کا جواب ہاں میں آ رہا ہے, اور کوئی بندہ یا کوئی رشتہ دار عورت یا فیملی کا کوئی ممبر ذہن میں آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے اتنا مکار ہے شیطان, بہن کو بہن سے حسد کرا دیتا ہے. کیسے؟ ایک بہن خوشحال ہے اپنے سسرال میں, دوسری بیچاری غریب ہے, اب اس کے دل میں ڈال دے گا یہ ترقی کر رہی ہے, میں پیچھے رہ گئی, برباد. نیکیاں اچھا جس سے حسد کر رہے ہیں نا, ہم اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. ایک اور بات سن لینا, آج حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ حسد ہو گیا تو جل خود ہی رہا ہوں میں, اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا, وہ ترقی کیے جا رہا ہے, نہ رات کو نیند آ رہی ہے, اسی کے بارے میں سوچی جا رہا ہوں, دل الگ جل رہا ہے. قیامت کی آگ تو الگ ہے, ابھی سے دل جل رہا ہے. یہ اتنی خطرناک بیماری ہے. حسد کے دنیاوی سمٹمز بتاؤں آپ کو, ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں, آ کر کان میں کہتے ہیں, کبھی پرچی دیتے ہیں, نیند نہیں آتی, سکون نہیں ہے, میں سوچتا بہت ہوں. جس کو بھی یہ پرابلم ہے نا, چیک کر لے اس نے کسی نہ کسی کا حسد پالا ہوا ہے, کیونکہ وہ ترقی کیے جا رہا ہے, تمہاری نیند اڑتی جا رہی ہے, تم سوچتے ہی اس کے بارے میں ہو. پرابلم ہوتی ہے یار, ایک اور فیکٹری, ایک اور بنگلہ لے لیا, ایک اور کوٹھی لے لی, ایک اور گاڑی لے لی. ارے بھائی لے لی تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اتنی خطرناک یہ بیماری ہے کہ چین نہیں لینے دیتی بندے کو. یہ سوچئے گا, یعنی اس کے دنیاوی نقصان بھی ہے نا, میں اپنی فیملی سے ڈسٹرب ہو گیا, میں اپنی لائف سے ڈسٹرب ہو گیا کیونکہ میں نے کسی کا حسد دل میں پال لیا. یار اس کو تو میرے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا, آج یہ پوری دنیا میں پاپولر ہو گیا, اس کو اتنی عزت کیسے مل گئی, میں بھی تو ایک. اچھا یہ پتہ ہے صرف عام لوگوں میں نہیں, یہ علماء میں حسد ہو جاتا ہے, نعت خوانوں میں آپس میں حسد ہو جائے گا. جو جس فیلڈ کا ہوگا نا, ہم جس فیلڈ کے, ہمیں اپنی فیلڈ والے سے حسد ہو سکتا ہے. اچھا اس کا بیان اتنا اچھا ہو گیا, اس کی آواز اتنی اچھی ہو گئی. شیطان مردود, کہ کوئی خوبصورت ہوتا ہے اس سے حسد ہو جاتا ہے, بہت ساری چیزوں سے حسد ہوتا ہے, دولت سے, شہرت سے, خوبصورتی سے, طاقت سے, اقتدار سے, کوئی بھی نعمت ملے. اچھا اب سمر ٹیسٹ ہو گیا, لیبورٹری ٹیسٹ کا رزلٹ اپنے پاس ہی رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب خدا نہ خواستہ میرے کسی بھائی کو اگر حسد ہو گیا ہے تو اس کو کلیریفائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں, اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کریں کہ مجھے حسد کس سے ہوا ہے. اچھا حسد کس سے ہوا اور کیوں ہوا ہے؟ کسی کے مال سے ہو جاتا ہے, کسی کی خوبصورتی سے ہو جاتا ہے, کسی کی شہرت سے ہو جاتا ہے, واٹ ایور, کوئی ریزن ہوگا نا, وہ ریزن پہلے آپ ریئلائز کر لیں. پہلا طریقہ یہ ہے, پہلا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, میرے دل کو گندگی سے پاک کر دے, دل کی ساری بیماریوں سے پاک کر دے. ایک تو دعا ہے, اللہ کریم ہے, قبول فرما لے گا تو دل پاک ہو جائے گا. دوسرا, دعا میں اس بندے کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے. اگر وہ اس کے حسن سے پرابلم ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے. اس کی شہرت سے پرابلم ہے, اللہ اس کی شہرت میں اور برکت دے دے. ہاں ہے یہ تھوڑا مشکل, یہ اینٹی بائیوٹک ہے نا, علاج ہو رہا ہے نا. اب آپ جب کسی کے لیے دعا کریں گے نا کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت دے دے, اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے گا یار اس کی ایک اور فیکٹری لگ گئی, تو آپ کہیں گے میں بھی تو دعا کرتا تھا بٹ لگنی تھی فیکٹری. تیسرا طریقہ ایک اور ہے حسد سے نکلنے کا, کہ جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو تحفہ دے. حدیث پاک کا مضمون ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی.
ہاں لیکن یہ بتا کے مت دینا کہ بھائی تیرے سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آئے ہوں مولانا صاحب نے کہا اور گل خراب ہو جائے گی. تو بتانا نہیں اس کو, ہاں بتانا چلے اس کو. اچھا ایک بات اور سمجھ لو آپ, جس سے حسد ہوا ہے نا اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم مجھے ہے, ٹھیک مجھے ہونا ہے. اس کو تو شاید نیکیاں مل رہی ہوں گی اگر کوئی اس کے بارے میں غیبت کر رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے. ہمیں اپنا علاج کرنا ہے, میرے اعمال بڑے تھوڑے ہیں. وہ شاعر کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی, عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. ایک تو نیکی ہوئی نہیں, ہوئی تو بچائی نہیں. تو دو باتیں ہو گئی آج کے بیان میں, ایمان کی حفاظت اور اپنے آپ کو حسد سے بچانا ہے. ایک اور عمل بڑا خطرناک ہے اور اس کو شرک اصغر کہا گیا, اور وہ بڑا باریک ہے, شیطان کا ایسا خطرناک وار ہے کہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا, اور وہ ہے ریاکاری. اچھا ریاکاری کیا ہے؟ دکھلاوا. بندے کو بڑا جی چاہتا ہے یار میں نیکی کروں نا, پتا تو چلے میں نے کیا کیا ہے, یار کمال ہے, اتنا 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 چندہ دیا اور کوئی اعلان ہی نہیں, اتنے اتنے سجدے کیے, پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کمرے کے اندر جا کے کتنے نفل پڑھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں. تو اب نیکی کر, پہلے تو مشہور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال, ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہے. تو یہ جو دل کی چاہت ہے نا اندر سے, یہ سمجھو یہ بڑا باریک وار ہے. اور احادیث میں ریاکاری کے بارے میں اس قدر شدید روایتیں ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں, اگین وہی والی بات, باکس والی بات یاد ہے نا کہ باکس کھولا تو کچھ نہیں. ریاکار جب اللہ کی بارگاہ میں اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, انہی سے جا کے اپنا اجر لے لو. اللہ فرمائے گا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لوگوں کو دکھانا تھا نا, جاؤ ان سے جا کے لے لو اجر. ہمارا کیا ہوگا اگر ہمارے روزے, ہمارے حج, ہمارے عمرے, ہمارے صدقے اگر یہ کہہ دیا گیا؟ اور یہ اتنا باریک وار ہے شیطان کا کہ پتہ بھی نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں بہانے سے ہم سے وہ ریاکاری کراتا ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا. اس سے کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ مانے گا یا اللہ ہاں مجھے نعمتیں ملی. حدیث کا خلاصہ ہے, اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ کہا یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گیا, جان دے دی تیری بارگاہ میں. یعنی آپ سوچو یار جان دینے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. مگر اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا؟ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے یہ عمل کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے, مجاہد کہا جائے, تجھے کہہ لیا گیا. اے فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو, شہید جہنم میں. کیوں؟ نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی نا, شہرت کی تھی, لوگوں کو پتا چلے. اب اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی لایا جائے گا. اے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں غور سے سنو, وہ سخی اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے بہت مال دیا. کہے گا ہاں یا اللہ تو نے مال دیا مگر میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. میں خلاصہ کہہ رہا ہوں, میں نے تیری راہ میں دل کھول کر خرچ کیا. ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہہ لیا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. دنیا میں سخی مشہور ہو گئے تھے نا, بس اب جہنم میں جاؤ. تیسرا, قرآن کا قاری لایا جائے گا, علم سکھانے والا لایا جائے گا. اللہ کہے گا تجھے اتنی نعمتیں دی. وہ کہے گا ہاں مولا نعمتیں ملی, میں تو لوگوں کو علم پڑھاتا تھا, تیرا دین پڑھاتا تھا, قرآن پڑھاتا تھا. فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے, قاری کہا جائے. اے فرشتوں اس کو بھی اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. کبھی بھی سیٹسفائی نہ ہوا کریں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. شیطان مردود پہلی کوشش یہ کرتا ہے ہماری نیکیاں نہ ہوں, اور دوسری کوشش یہ کرتا ہے کہ اچھا نیکیاں کر لی نا, اب اس کو نل اینڈ وائڈ کیسے کروں, ڈیلیٹ کیسے کرواؤں, ضائع کیسے کرواؤں. ادھر ہم مار کھا جاتے ہیں, ادھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. بڑا جی چاہتا ہے لوگوں کو پتا چلے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے ہیں. ایکچولی ہماری تو روز لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں نا, معذرت کے ساتھ کسی سے ملنے جاتے ہیں نا, سب جگہ نہیں لیکن کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کے اندر بندہ اپنی 15 سال کی نیکیاں گنواتا ہے کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں, الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, سرکار نے بڑا کرم کیا ہے, تہجد کی نماز کی بڑی پابندی ہے, تو رجب شعبان کے روزے بھی رکھتا ہوں, تو فلاں علاقے میں بھی ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں, تو فلاں بھی. بندہ کہے آئی صاحب کس نے پوچھا تھا یہ سب آپ سے؟ ہم نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ کی, آپ نے طبیعت کے جواب میں پوری لسٹ نکال کے دے دی. اچھا اب ذرا میں چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ 15 سال پرانا حج یاد رکھے ہوئے ہے, اس کو آج صبح جو جھوٹ بولا ہے وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھا کر حرام دیکھا وہ یاد ہے؟
آدھے گھنٹے پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے، آج دن میں کئی گناہ ہوئے وہ یاد نہیں، اور 20 سال 25 سال پرانی نیکی یاد ہے جو بار بار لوگوں کو بتائی جا رہا ہوں. پوچھے یہ کیوں؟ دیکھیں مجھے بتانے سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، آپ کا کہیں لاس تو نہیں ہو گیا. انما الاعمال بالنیات، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیتیں کیا ہیں ہم سوچیں. تہجد تو اکیلے میں پڑھتا ہے نا بندہ، لیکن کبھی ہم نے پڑھ لی تہجد، اب پیٹ میں درد ہو رہا ہے، سامنے والے کو کیسے بتاؤں کہ تہجد پڑھی ہے؟ بس یار آج بہت تھکا ہوا ہوں. خیریت کیوں تھکے ہوئے حاجی صاحب؟ وہ الحمدللہ تہجد میں اٹھ جاتا ہوں نا. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ اور ہوں دل وچ ٹھنڈ پہ گئی، اینو پتا چل گیا اسی تہجد گزار نے. وہ نہیں بلو ٹک آتا ہے واٹس ایپ پہ میسج ریسیو، ہمیں لگتا ہے میری عبادت اس کو ریسیو ہو گئی، اور ساڈے دل وچ ٹھنڈ پہ گئی، اور اللہ کے بندے ریسیو بھی ہو گئی، ادھر سے ڈیلیٹ بھی ہو گئی. کیوں بتانا ہے؟ میں جانوں میرا رب جانے. یہ سمجھو بات کو، یہ بڑی باریک شیطان کا وار ہے. مسجد میں چندہ دیں، امام صاحب کو اسپیشل پرچی جاتی ہے، ذرا حاجی صاحب کے لیے اعلان کریں، ذرا کولر لگایا حاجی صاحب نے، مسجد کے پنکھے فلاں حاجی صاحب نے لگائے، قالین فلاں حاجی صاحب نے. کیوں؟ آپ قالین لگا دیں، رب ثواب دینے والا ہے. میں ہر کسی اچھا اب اگین میں دیکھیں ہر اپنے ٹاپک میں شیطان کا ایک وار بھی انکلوڈ کر رہا ہوں. ابھی شیطان پتہ ہے کیا وار کر رہا ہوگا؟ ہائے ہائے اتنا مردود ہے نا یہ. اس بیان میں بھی ہمیں کوئی اور بندہ یاد دلا رہا ہوگا، یہ عبدالحبیب بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے نا مسجد میں اعلان کرواتا ہے، وہ فلاں آدمی ہے نا نیکیاں بڑی بتاتا ہے، وہ ہمیں کوئی اور یاد دلا رہا ہوگا. ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کرنے دے گا. ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کو ریاکار کہہ سکیں، کیونکہ اگر نیکی کوئی اعلانیہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے تو اس کو ثواب ہے. کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. میں اپنے دل کو تو چیک کر لوں، ہم اپنے دل کو سب چیک کریں، رائٹ لیفٹ نہیں دیکھنا. کہ میں جب اعلان کرنے کی سوچتا ہوں، میں جب واٹس ایپ یا فیس بک پہ لگاتا ہوں، میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں قرآن اتنا پڑھا، تلاوت اتنی کی، بس یار آج آفس پہ غریب بندہ آیا تھا بڑا پریشان تھا، میں نے تو یار اس کو فوراً 25,000 روپے دے دیے، یہ کس لیے کہا؟ اگر اچھی نیت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ سامنے والا کہے اچھا ماشاءاللہ یار اللہ آپ کو سلامت رکھے. پلیز شیطان کے وار کو سمجھو. میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے کہ شہید جہنم میں جائے گا، وہ شہید جو جہاد کر رہا ہے مگر دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، وہ سخی جہنم میں جائے گا جو کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے مگر دکھاوے کے ساتھ کر رہا ہے اللہ کے لیے. ایک چپتا ہوا سوال کر کے اگلے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں. اپنے آپ سے میں بھی سوال کرتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں. میرے اور آپ کے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ کبھی اکیلے میں سوال کرنا اپنے آپ سے کہ کسی کو نہیں پتا، دنیا میں کسی کو نہیں پتا، بس میں جانوں میرا رب جانے. ثواب تو اس سے ہی لینا ہے نا، جنت میں تو اسی نے مجھے داخل کرنا ہے اپنے کرم سے، میں کیوں دنیا والوں کو بتاؤں؟ اچھا پھر اخلاص، ریاکاری کے اگینسٹ کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے علماء بھی کمال کرتے ہیں، ایک جملے وچ گلی مکا دیتے ہیں. کہتے اخلاص کی تعریف یہ ہے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو نا، اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم میں سے کوئی چاہتا ہے میری خطائیں پتہ چلیں کہ میں نے کل کیا گناہ کیا، پرسوں کیا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، کسی کو میری خطا نہیں پتہ چلنی چاہیے. ہم چھپاتے ہیں مگر نیکیاں سب کو پتہ چلنی چاہیے. سمجھو اس وار کو شیطان کے. تیسرا عمل میں نے بتا دیا آپ کو، ریاکاری. چوتھا عمل جو اس سے ملتا جلتا ہی ہے، وہ بھی اعمال برباد کرنے والا عمل ہے، اور وہ ہے خود پسندی. انسان جو ہے نا اپنے اندر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے. آئے ہائے میں 70 سال نمازیں پڑھوں، 70 سال روزے رکھوں، صدقے خیرات کروں، اور ایک خود پسندی میرے سارے اعمال برباد کر دے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اپنے بچے کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہے تھے. تو جب سفر پر جا رہے تھے تو سرائے خانہ آیا، رات کو سو گئے قافلے والوں کے ساتھ. باپ بیٹے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھی. جب تہجد پڑھی نا تو بیٹے نے ابو کو کہا ابو یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی نہیں اٹھا تہجد کے لیے. تو والد نے بیٹے کو بڑا کمال کا جواب دیا کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا ہی تھا. سمجھ آئی بات؟ یہ جملہ بڑا کمال کا ہے. آپ تہجد پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے نا، اور اپنے آپ کو میں نے تہجد پڑھی، دیکھو یار یہ سب سو رہے ہیں. یہی تو خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، اس کا اپنا ہی کمال سمجھ رہے ہیں، اللہ کی عطا نہیں سمجھ رہے اسے. خود پسندی نہیں آنی چاہیے. 70 سال کے عمل برباد کرنے والا میں نے عمل آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں آخری بات
ایسے بہت سارے اعمال ہیں، لیکن ظاہر ایک بیان میں سارے تو نہیں ڈسکس کر سکوں گا نا. میں کوشش کروں گا یا کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اعمال زیادہ ڈسکس کروں جو بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گئے، وہ ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں اس سے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ٹرائی ٹو سیکیور یور گڈ ڈیڈز. اچھے اعمال کو بچانے کی فکر کرو نا، ہے ہی تھوڑے اور وہ بھی برباد ہو گئے تو بنے گا کیا میرا. اور اب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. اول تو کسی کے ساتھ بھلائی کرنی نہیں ہے، اور بھلائی کر لی اب ساری زندگی اسے احسان جتانا ہے. یاد ہے نا میں نے نوکری دلائی تھی، بھول تو نہیں گیا؟ چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، اب گاڑی والا ہو گیا، بھول تو نہیں گیا میرا احسان؟ تیری بہن کی شادی تھی، میں نے اس کا جہیز دلوایا تھا، بڑا آدمی ہو گیا لیکن یاد ہے نا میں نے تیرے کو لون دلوایا تھا. توبہ توبہ توبہ. سوچو کبھی زندگی میں احسان جتانے والے مت بننا. میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اگر میں نے کسی کے ساتھ بھلا کیا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو یہ رب نے دیا نا. میں خدا کی قسم کئی بار یہ بیانات میں جملہ کہا ہے کہ یار جب بھی اللہ کی راہ میں دو نا، کسی غریب کی مدد کرو، کسی صدقے کی جگہ پر دو، مسجد میں دو، واٹ ایور، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ بھی کیا کرو. اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. آج میرا کوئی ملازم، میرا کوئی غریب رشتہ دار میرے دروازے پر آ کر کہے کہ بھائی جان میری بچی کی شادی ہے اور مجھے فرنیچر چاہیے، ہم احسان جتائیں گے؟ سوچو میں بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا، مجھے آج اللہ نے دیا ہے نا، اگر نہ دیا ہوتا تو میں بھی اپنی بچی کی شادی کے لیے کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا، میں بھی کسی دوست کے پاس جاتا کہ ماں ہاسپٹل میں اور علاج کے پیسے نہیں ہیں. یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں اور میں انہیں دے کر جتاؤں گا. نہ کرو ایسا. اللہ کے لیے مدد کیا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کرو. یہ سارا صدقہ ضائع ہو جائے گا. آپ مسجد میں دے کر، مدرسے میں دے کر، دینی کاموں میں دے کر رسید بھی لے لیں، مگر رسید تو رہ جائے گی، ثواب چلا گیا اگر آپ کی نیت دکھاوے کی ہے، آپ کی نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہے. یہ صدقے باطل ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے نا. میں جب بھی یہ بات بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک بار میں بزنس مین ہے، ان کے گھر گیا، کافی بڑا ان کا بنگلو ہے. ہم بیٹھے تھے تو ان کا ملازم چائے لے کر آیا. جیسی ملازم آیا نا چائے لے کر، تو اس شخص نے پتہ ہے کیا کیا؟ کہتا ہے یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کو گھر بنا کے دیا ہے، اس کی بچی کی شادی کرائی ہے. آپ یقین کریں میں اتنا اندر ہی اندر شرمندہ ہو گیا کہ یار یہ کیوں یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے، اس بندے کا کیا حال ہو رہا ہوگا، اور وہ ملازم دل ہی دل میں کتنا رو رہا ہوگا کہ یار صاحب نے ایک بار میری مدد کی ہے، ہر مہمان کو سناتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں ہم؟ آپ نے کر دیا ٹھیک ہے، آپ دوسروں کو بتا کر اسے ذلیل کریں گے. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، ایذا پہنچا کر. ہم تکلیف پہنچاتے ہیں بعض اوقات، مدد بھی کرتے ہیں اور اس کو اتنے تانے دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرم سے پانی ہو جاتا ہے، غریب ہے، کر کچھ نہیں سکتا. یہ کبھی بھی اپنے اندر عادت نہیں ہونی چاہیے. بلکہ سچی بات بتاؤں، ہمیں تو یہ بھی نہیں امید ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کو صدقہ دوں تو یہ میرے لیے دعا کرے، میرا نام لے کے دعا. ہم پتہ ہے کہ عمرے پہ بھیجتے ہیں کسی کو، جاؤ عمرے پہ جانا، ہر چکر میں میرے لیے دعا کرنا. ہم تو 7 فیس بھی رکھتے ہیں، اتنے عمرے کرنا، امی کے نام پہ کرنا، ابا کا. اور یار آپ کچھ بھی نہ بولو اس کو، وہ جا رہا ہے قدم قدم پر ثواب آپ کو مل رہا ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت کیا؟ میرا رب سب جانتا ہے نا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین ہے نا، کیا شاندار انداز ہوتا تھا. آپ اپنے غلام کو پیسے دیتی، فرماتی جاؤ کسی غریب کو دے آؤ، اور دیکھو غریب سے ہمارے لیے دعا نہ کرانا، اور اگر وہ ہمارے لیے کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے آنا. اب مثال کے طور پہ وہ غریب کو جا کے پیسے دیتے، غریب دعا کرتا کہ یا اللہ ان کی خیر ہو، رزق میں برکت ہو، وہ دعائیں لکھ کر لاتے. اور حضرت ام سلمہ اور بی بی عائشہ ہاتھ اٹھا کر اس فقیر کے لیے وہی دعائیں کیا کرتی جو انہوں نے ان کے لیے کی تھی، اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، اجر اللہ سے لینا ہے. سبحان اللہ، کیا انداز ہے. صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مگر ایسے کرو کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. وہی سوال اگین، ایسے کتنے اعمال ہیں میرے اور آپ کے پاس کہ میں جانوں اور میرا رب جانے. ہاں یقیناً کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو کھل کے کرنی چاہیے اور اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوگ کریں، لیکن دل کی کیفیت اپنے آپ سے پوچھ لیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج کے اس مختصر سے بیان میں جو میں نے ٹاپک چوز کیا تھا کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں،
ہم اپنے پیسوں کی، اپنی فیکٹری کی، اپنے گھر کی، اپنی گاڑیوں کی، سب کی حفاظت کی فکر کرتے کیونکہ وہ قیمتی ہیں۔ خدا کی قسم سب سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ نہیں، اور سیکنڈ پھر میرے اعمال ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے بزرگان دین اتنے سینسٹیو تھے اس معاملے میں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ کپڑے سیتے تھے، بہت اچھے کپڑے سیتے تھے، تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے۔ تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا، کڑائی وڑائی کر کے لے گئے تھے۔ تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کیے، اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے، کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز غلط ہے۔ تو وہ بزرگ رونے لگے۔ تو وہ تاجر کہتا ہے اب روئے نا، میں لے لیتا ہوں، پرچیز کر لیتا ہوں، اب رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا تمہیں میرے کپڑا میں عیب نکالیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے ہوش کے مطابق، اپنی خیال کے مطابق بالکل صحیح سیا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا تو اس کو میرے عیب پتہ چل گئے۔ میں نے اپنی سوچ سے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، اپنے حساب سے صدقے ٹھیک کیے ہیں، میں نے عمرے اور حج ٹھیک کیے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے، تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے، تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے، تیری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی، تو میرا کیا بنے گا؟ اس طرح وہ سوچتے تھے۔ کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا کہ یا اللہ نیکی بچی رہے، قبول فرما لے؟ ہم تو نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، بھائی میں نمازی، میں حاجی، میں روزہ دار، میں صدقہ دینے والا نہیں۔ پلیز سمجھو بات کو۔ ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے، جب شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا، لالچ غالب آئی تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ بلم بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ مستجاب الدعوات تھا وہ شخص، لیکن جب لالچ غالب آئی، شیطان کا داؤ چل گیا، حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا، ان کے بارے میں بددعا کرنے لگا، اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر خاتمہ ہوا۔ ہمیں ڈرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے۔ ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات تو پڑھیں۔ یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا۔ کیوں کہتے تھے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ حسد سے بچنا ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے، خود پسندی سے بچنا ہے، اور سب سے مین جو پہلا میرا ٹاپک تھا، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، یقین کریں، اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کے نظر بھی نہیں آتا۔ اور ڈاکو تو نظر آتے نا، پولیس والا آپ کھڑا کر لیں گے، آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے۔ پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا، آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی بڑا پرابلم ہے، سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے، مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا۔ آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ یہ چیک کرو نا۔ مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھو نا۔ اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں، ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری پڑیں گی اس دن تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے۔ موت کے وقت نا زبان بھاری ہو جاتی ہے، مگر ہم کئی ہفتے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا ہم نے۔ کتنی تسبیحاں پڑھی کلمے کی؟ روز کم از کم ایک تسبیح، 100 بار کلمہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا کلمہ پڑھیں یا کم از کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور آخر میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں، تاکہ میری زبان کلمے کی عادی رہے۔ اور جو چیز عادی ہوتی ہے نا، وہ پتہ کب نکلتی ہے؟ آخری بات، چلیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے، اور اللہ کرے کہ میرے بیان سے کوئی یہ میسج لے جائے۔ انسان پر جب دھکا لگتا ہے نا، چوٹ لگتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو جو اندر اصلی ہوتا ہے نا باہر نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا۔ ایک شخص تھا، بادشاہ کے پاس آیا، کئی زبانوں کا ماہر، ایکسپرٹ، اس کی زبان اتنی فلوئنٹ تھی کہ اس نے چیلنج کیا کہ میری اوریجنل زبان پہچان کے بتائیں۔ عربی بھی تو انگلش بھی تو اردو بھی تو فرینچ بھی، جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے، اور بڑی فلوئنٹ جواب دے۔ کوئی نہیں پہچان سکا۔ ایک شخص آیا، کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں اس کو پہچان لوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں۔ ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا،
صبح ہوئی تو وہ بندہ کمرے سے باہر نکلا، جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اس نے اسے دھکا دے دیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے نا یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں. کوئی سالن لے کر پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے، اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا؟ سالن گرے گا نا. اور اگر کوئی پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے اس کو ٹھوکر لگائیں گے تو کیا گرے گا؟ تو جو ٹھوکر لگتی ہے نا، جو اندر ہوتا ہے نا، وہی باہر نکلتا ہے. اب مثال دیتا ہوں. آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، اچانک بریک لگا، ایکسیڈنٹ ہونے سے بچے آپ، کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے اس وقت گالی نکلتی ہے اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت بھی یا رسول اللہ نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے، بری بات نکلتی ہے، ارے تیری تو. کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا، موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے. اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے، میری زبان میرے آقا کا نام لے لے، میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے. بری محفلیں چھوڑ دو، برے دوست چھوڑ دو، ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں ابھی کلمے پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے، جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ اور ایسے دوستوں سے بچو، ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے، تجھے فکر ہی نہیں. تو بہرحال الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں ہمیں ایسی سوچ دی جاتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. پہلے تو نیکیاں کرنی ہیں اور ضرور کرنی ہیں، مگر پھر اس کو بچانا ہے، اس کی سیکیورٹی کی فکر کرنی ہے. اور میں نے آج چند باتیں بتائیں. میں آخر میں ایک بک سجیسٹ کرنا چاہوں گا. ایک کتاب ہے جس کتاب سے میں نے آج بیان کیا. یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی مہربانی ہے، دعوت اسلامی کی یقین کریں مہربانی ہے. اگر میں آپ کو کہوں یار حدیثیں جمع کرو اور ڈھونڈو اس میں کون کون سی چیزیں جو اعمال برباد کریں گی، ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی والوں نے ایک پوری کتاب بنا دی ہے. ساری وہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں جمع کر دیں کہ جس میں نبی پاک نے اور اللہ کے پیارے کلام نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ عمل ہے جو تمہاری نیکیاں برباد کر دیں گے. وہ کتاب لیں، اس کو پڑھیں. تو بہرحال آج انشاءاللہ یہ آپ نے اور میں نے عزم کر کے جانا ہے، اب شیطان کو نیکیاں نہیں برباد کرنے دوں گا. ایسے کیسے برباد کر دے؟ تو اتنی مشکل سے نیکی کماؤں اور میری برباد کر دے ایک جھٹکے کے اندر. آپ کے پیسے کو چھین لے، کتنا برا لگتا ہے کہ یار میں آج سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے کما کے آؤں اور رات کو آؤں اور اپنے پیسوں کو آگ لگا دوں. کوئی نہیں کرنے دے گا. یہ ہم حسد کر کے نیکیوں کو آگ لگا دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے بعد اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اور نیکیاں بڑھانے اور نیکیوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. اس طرح کے مزید بیانات سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں. اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے